الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبي بكر وعمر، وإذا ابن مسعود يصلي وإذا هو يقرأ النساء، فانتهى إلى رأس 100، فجعل ابن مسعود يدعو وهو قائم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت أعطى. ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، حال یہ تھا کہ وہ ابو بکر اور عمر کے درمیان تھے، اور دیکھا کہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، تو 100ویں آیت کے سرے پر رکے، ابن مسعود پھر دعا کرنے لگے اور وہ نماز کی حالت میں کھڑے ہی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: مانگو ملے گا تمہیں، مانگو تمہیں ملے گا. پھر فرمایا کہ جس کو یہ چاہت ہو یا جسے یہ پسند ہو کہ وہ قرآن کو ایسے ہی تر و تازہ پڑھے جیسے کہ نازل ہوا ہے، تو اسے ابن ام عبد کی طرح قرآن پڑھنا چاہیے. فلما اصبح غدا الیہ ابو بکر یبشرہ وقال له ما سألت اللہ البارحہ. پھر جب صبح ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے تاکہ ان کو خوشخبری دے دیں، اور ان سے پوچھا انہوں نے کہ تم نے اللہ سے آج رات میں کیا مانگا تھا؟ قال: قلت اللهم انی اسألک ایمانا لا يرتد ونعیما لا ينفد ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جس میں ارتداد نہ ہو، اور ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم نہ ہو، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت الخلد کے اعلیٰ مقام میں تجھ سے طلب کرتا ہوں. ثم جاء عمر فقیل له ان ابا بکر قد سبقك. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان سے کہا گیا کہ ابو بکر آپ سے پہلے آ چکے ہیں. قال: يرحم الله ابا بکر ما سبقته الى خیر قط الا سبقني الیہ. اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، جب بھی میں نے کسی کام میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، کسی بھلائی کے کام میں، تو وہ ہمیشہ مجھ سے سبقت لے گئے. یہ روایت صحیح ہے. احمد اور ابو یعلا نے اپنی مسند میں، اور طبرانی نے کبیر میں، اور ابن ماجہ نے مختصر روایت کیا ہے، اور البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن بتایا ہے سلسلۃ الصحیحہ میں. یہ حدیث ابن مسعود کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ رات کی نماز پڑھ رہے تھے. یہ سب کیا ہے؟ نوجوان صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نوجوانی میں دیکھیے آپ تہجد کی نماز میں رات میں، اور کتنا سورہ نساء کی 100 آیتیں پڑھ لے گئے. تو تہجد کی نماز میں پھر اس کے بعد دعا کرنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگو. یعنی جو آدمی اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو، تو جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرتا ہے، جتنا اللہ کی قربت چاہتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو قریب کرتا ہے. کیونکہ اس کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری طرف ایک بارش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جب ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ آتا ہوں، جب وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی پذیرائی ہوتی ہے آدمی کے اپنے اخلاص، اپنے خشوع و خضوع، اپنی توجہ اور اقبال کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف کس قدر متوجہ ہوتا ہے اور کس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک تو بات یہ کہ قرآن کو بالکل صحیح طریقے سے انہماک کے ساتھ، جو اس کا ادب ہے اس کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو پیاری آواز بھی عطا فرمائی تھی. تو سب چیزیں مل کر ایک ایسا سما باندھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے ہی لگ کے اگر کسی قرآن پڑھنا ہو تو پڑھے، تو ایسا ہوگا کہ گویا تر و تازہ قرآن جو ہے نازل ہوا ہے. تو جیسے کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نصائب کشاف.
تو دل پہ جب تک آدمی سمجھے کہ اس کا مخاطب میں ہی ہوں، میرا رب مجھ سے مخاطب ہے اور مجھے سے گفتگو چل رہی ہے، تو وہ کیفیت اور وہ بلندی انسان کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی ہے. تو لیکن یہ کیا ہے، بہت بڑا درجہ ہے جو بڑی ریاضت کے بعد اور بڑی کوشش کے بعد آدمی کو مل سکتا ہے. ایسے نہیں مل سکتا ہے کیونکہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے وسوسے لگے ہیں، دنیا داریاں ہیں. جب ان سب کو قربان کرتا ہوا اور ان سب خواہشات کو کچلتا ہوا آدمی اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اپنی تمام تر خواہشات اور آلائشوں کو کچلتے ہوئے، تو رب تعالیٰ کی نوازشیں بھی اس پر بے پایہ ہو جاتی ہیں. تو اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے خیر کے کتنے طرفدار تھے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی حاکم ہو اور کوئی ذمہ دار ہو تو کتنا بیدار رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور یہی تربیت جو ہے بعد میں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کتنے کام آئی کہ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشت کر رہے، ابو بکر بھی رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے، اور مسجد میں جا کر دیکھا تو نوجوان جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد آپ کو بڑی خوشی ہوئی، تو پھر آپ نے ان کو خوشخبری بھی سنائی اور یہ کہا کہ اب مانگو تو ملے گا. یعنی اس قدر مشقت اور محنت اور خشوع و خضوع اخلاص کے بعد تو آدمی مانگے گا تو ملے گا. تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے دعا کیا قبول ہی نہیں ہوئی اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا. ایک طرف جو ہے جو دعا کرتے ہیں اس پر بھی دھیان نہیں رہتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو باقی تو باتیں جانے دیجیے. اور پھر اس کے بعد ہزاروں نافرمانیاں رہتی ہیں، اور کبھی اگر بھولے سے مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لی، دعا مانگ لی، تو کہتے ہیں میں تو گیا تھا نماز پڑھنے، اتنی محنت سے نماز پڑھی، دعا مانگی، کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا. تو ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا بالکل اہتمام نہیں کرتا ہے جس کو اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے. اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہو اور جو ادھر ادھر مشغول ہو، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو دعا کی قبولیت میں ضروری ہے کہ جو دعا کے آداب اور جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بروئے کار لائے. آدمی جو ہے رزق حلال، عقل حلال کی پابندی کرے، خشوع و خضوع کی پابندی کرے، شرک سے بچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے. تو یہ سب کیا ہے، دعا کی قبولیت کے اسباب ہیں. اور آدمی سوچتا ہے کہ جان جو قبول ہوگی یہ ہوگی، ہم تو مزے میں ہیں. مزے میں نہیں ہے، یہ تو دنیا میں انسان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ہے. اور اس کے بعد آخرت کے ڈنڈے بہت خطرناک ہوں گے. دنیا تو بہت معمولی چیز ہے، آنی جانی ہے، آئے گا، کوئی بھی مصیبت آئے گی یا خوشی آئے گی یہ آنی جانی ہے. لیکن آخرت میں ہر چیز پائیدار ہے، دائمی ہے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ کہ آدمی اسی کی فکر کرے. یہاں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ میرے بھائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام دیا ہے، تو فوراً جو ہے ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا. اب ظاہر سی بات ہے رات میں کہاں دوڑے جائیں، تو صبح جب ہوئی تو بھاگے گئے یہ خوشخبری سنا دیں. اور ان سے پوچھ بھی لیا کہ بھائی مانگ کیا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگو تو ملے گا. تو ذرا میں بھی تو پتہ کر لوں کہ مانگ کیا رہے تھے. تو کہا تو میں تو مانگ رہا تھا اے اللہ مجھ کو ایسا مضبوط ایمان دے دے کہ جس کے اندر کبھی جو ہے کوئی ڈھلمل بات پیدا نہ ہو، کبھی اس کے اندر ارتداد کی کیفیت نہ پیدا ہو کہ ایمان ختم ہو جائے یا جاتا رہے، وقتی ابھار جوش ہو نہیں. ہر وقت ایمان کی ثبات قدمی اور استقامت اور مضبوطی اور استحکام میرے پاس موجود رہے کہ لا یرتدو، کبھی اس کے اندر پلٹاؤ یا کبھی جو ہے الٹ پلٹ والی بات نہ آئے. اور فرمایا کہ ایسی نعمت عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہو. دنیا کی نعمت کیا ہے، چاہے جتنی بڑی ہو ختم ہو جائے گی، لیکن ایسی نعمت جو دائمی ہو وہ آخرت کی نعمت ہو سکتی ہے. اور دنیا میں بھی جو سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کی نعمت ہے، بندگی کی نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے جو بہت بڑی عظیم اور قیمتی نعمت ہے کہ جب بندے کو مل جائے بندگی کی نعمت. لیکن اس بندگی کی نعمت تک جو ہے اکثر لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں کیونکہ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے ہیں. تو بندگی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر اس دنیا میں رہے. تو یہ نعمت کیا ہے، آخرت کی نعمت کو دائمی بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اور کہا کہ جو ہے اعلیٰ ترین ایک مومن کی طرف کیا ہو سکتی ہے، وہ بھی صحابہ جیسے بلند ذوق رکھنے والے
اور جو حقائق سے آگاہ تھے ان کی دعا میں اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رفاقت عطا فرما دے، جو ہے اعلیٰ جنت خود، جنت کے بلند مقامات پہ اپنے نبی کی رفاقت عطا فرما دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی جذبے کے تحت آئے، لیکن جب آیا تو کہا کہ بھائی ابو بکر تو پہلے ہی بتا گئے جو ہے، تو کہا کہ اللہ اکبر، جب بھی میں نے سوچا کہ لاؤ کسی خیر کے کام میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، تو ہمیشہ وہ بازی لے گئے اور جو ہے ہمیشہ آگے بڑھ گئے۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ میں اگر جذبہ مقابلہ آرائی کا تھا تو بھلائی کے کاموں میں تھا، دنیا داری کاموں میں مقابلہ آرائی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ دنیا تو حقیر چیز ہے اور یہ خالص اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے نظام پہ چل رہی ہے، کسی کو اللہ زیادہ درجہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو درجہ دے دیتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہے کہ اللہ جب راضی ہو جائے تو باقی جو ہے ساری چیزیں ہیٹ ہے، دنیا کی ساری مشقتیں، ساری آزمائشیں سب ہیٹ ہیں۔ اگر اللہ کی رضامندی خوشنودی حاصل ہو جائے تو ایک مومن کی بلند نگاہ میں یہی طلب سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ جب بھی کسی خیر کے کام میں مقابلہ آ رہی ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا ہی جذبہ خیر عطا فرمائے، عقیدے اور ایمان کی پختگی عطا فرمائے، اس میں بلندی عطا فرمائے، اس میں ثبات قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس رسول کی محبت پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔